بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے ٹھکانے میں بیٹھے رہتے، جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا وہ پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کر دیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا اور انہیں پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اور بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل و صورت بہت بولی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا، اس نوجوان پر رحم فرمائیے، اس کی جان بخش دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ یہ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا، بے شک حضور والا نے بجا فرمایا، لیکن موقع دیکھ کر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا، اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چور ہے، لیکن یہ بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی ہیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر اوباش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹے کو قتل کر کے اور اس کے گھر کا مال و متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا، جو برے ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھے کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتے۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔ برسے جو باغ پر تو اگے لالو سمن، بنجر زمین پر اگتی ہے لے دے کے صرف گھاس۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بد اصل سے بلائی کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کو 10 برس بھی نلکی میں رکھا جائے، جب نکالیں گے تو ٹیڑھی ہوگی۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ انسان کی کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل ہیں، جیسا کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس کا اشارہ انسانوں یا افراد کے شریف اور خبیث ہونے کی طرف ہے، جیسا کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ایک شخص بے گناہ کو ستا کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا مظلوموں کی خاطر
اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات خیال کرتا ہے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ، اور شیخ سعدی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہیں، انتہائی کوشش اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح کبھی بھی ممکن نہیں۔